السلام علیکم، آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ آغا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مالک کا احسان ہے جی. ہم اس دفعہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کو یاد کیا جائے جو اس سال میں ہمیں جی ہاں، چھوڑ داغ کے چلے گئے. مفارقت دے کے چلے گئے. ذرا مشکل آپ نے اردو بول دی، کیا کہہ رہے ہیں؟ داغ مفارقت دے کے چلے گئے. بالکل بالکل. اور آپ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ایسا نام اس ملک کا جو بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑی آواز ہمیں حال ہی میں چند دن پہلے وہ چھوڑ کے گئے اور عالمی شہرت یافتہ جی. بلا شبہ. اور اتنی تعریف کی جائے وہ کم. ضیاء محی الدین صاحب حال ہی میں ان کا انتقال ہوا اور میں یہاں پہ اتفاق ہے میری ٹریولنگ تھوڑی چل رہی تھی تو میں جا ہی نہیں پایا. میری آپا سے بات ہوئی اور بڑا افسوس کا میں نے اظہار کیا. اچانک ہی ہوا. جی دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت. حالانکہ 2 دن پہلے تو وہ میرے خیال سے آرٹس کاؤنسل میں تھے. جی وہاں انہوں نے سیشن دیا ہے. اور ضیاء صاحب کا عنوان جب بھی کھولا جائے گا تو پڑھت کاری میں جو اردو پڑھت کاری ہے، انگریزی پڑھت کاری ہے، ہندوستان پاکستان پورے بر صغیر میں کوئی ایسا نہیں جو ان سے متاثر نہ ہو. بالکل. وہ آواز کی جو ہے لوچ اور کھنک کے ساتھ اور اس کی لے کے ساتھ وہ پورا منظر باندھ دیتے تھے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد سفر شام کے عنوان سے ان کی ایک بہت شاندار سیریز ہے جو پورے کربلا اور پھر اس کے بعد ایران عراق کی زیارات کے عنوان سے ہے اور وہ بڑا انٹرنیشنلی فیم. جہاں آپ نے کہا نا عالمی شہرت یافتہ، آپ میرے لیے بھی محبت سے کہہ دیجئے، آپ یہ سامنے بیٹھے ان کے لیے بھی کہہ دیجئے عالمی شہرت یافتہ. حقیقتاً عالمی شہرت یافتہ وہ ہوتا ہے جس کو واقعی عالم جانتا ہو. وہ تھا ضیاء محی الدین. بالکل وہ اصلی تھا، وہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، اور ٹیلی ویژن، سٹیج، تھیٹر، ریڈیو اور پھر فلم، اور فلم بھی ہالی ووڈ کی فلم. بالکل. تو یہ کمال آدمی. اور جس طرح میں نے ان سے باقاعدہ سیکھا ہے. میں نیپا کا حصہ رہا اور نیپا کا ادارہ بنا کر انہوں نے آپ سمجھیں کہ اس پوری انڈسٹری پہ بھی ایک احسان کیا کہ نئے بچے بھی آ سکے. بہت بڑا احسان کیا. لارنس آف عربیہ میں ایک بڑا ان کا زبردست کیریکٹر تھا جو انہوں نے پلے کیا تھا. مجھے یاد ہے ہالی ووڈ کی فلم تھی جی لارنس آف عربیہ جس میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد تقریباً درجن سے زائد فلموں میں بالکل انہوں نے اور کام آج کیا. جو کام آپ کر رہے ہیں بالکل بھائی، یہ میں کہوں گا جو آج آپ کام کر رہے ہیں ایز اے ہوسٹ، اس کی بھی بنا ڈالنے والے اس ملک میں ٹیلی ویژن ہوسٹنگ کی یہی ضیاء محی الدین ہے. بہت پہلے ضیاء محی الدین شو جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا جہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا ہیرا اس ملک کو پیش کیا جن کا نام معین اختر صاحب ہے. بالکل. اور ضیاء صاحب کا انداز، پھر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آج جب میں ان سے ملتا ہوں، میری ملاقات ان سے آخری جو ہے وہ تقریباً کوئی سال پہلے ہوئی تھی. جی میں خاموشی سے 2 بار گیا، 3 دفعہ گیا میں ان سے ملنے کے لیے. تو بیک ٹو بیک میں جا رہا تھا اور تو ایک دن دوسرے دن مجھے کہنے لگے میاں چاہ کیا رہے ہیں آپ؟ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کچھ نہیں، میں خزانہ لوٹنے آیا ہوں، آپ بولتے رہے میں سنتا رہوں گا. کیا بات. تو مجھے کچھ لفظوں کو ٹیون کرنا تھا، تھوڑے آؤٹ ہوئے ہوئے تھے، تو میں صرف ان سے ایک چھوٹی سی بات کرتا تھا، اس کے بعد ان کو سنتا رہتا تھا رات میں گھر پہ جا کے. تو یہ ایک سلسلہ میں نے ان سے 3-4 دن کا بغیر ان کو بتائے جو ہے میں ان سے چوری کرنے گیا ہوا تھا. کیا بات. میں ضروری تھا میرے لیے وہ، بیکاز میری ایک پریکٹس کے لیے مجھے کچھ لفظ جو ہیں وہ تنگ کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں جا کے ضرور ان سے وہ پوچھوں. بالکل آپ بیٹھ کے ذات میں ایک پوری انسٹیٹیوٹ تھے. آپ 5 منٹ بیٹھ کے ان سے بات کر لیں، آپ کو نہ جانے کیا کچھ مل جاتا تھا. اور میں ایک اور بڑی مزے کی بات، یہ میں نے بہت پہلے اپنے ایک مارننگ شو پہ شیئر کی تھی. میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ تھا، تو میں لندن سے نیو کاسل جا رہا تھا، تو بیچ میں ایڈنبرا آتا ہے جی. تو مجھے لوگ کچھ دوستوں نے بڑی تعریف کی کہ تم جا رہے ہو تو ایڈنبرا رک جانا چند گھنٹوں کے لیے. ٹھیک. تو گھومتے ہوئے پھر آگے نکل جانا. وہاں تو ٹرین کا آپ نے ٹکٹ لے لیا تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں نے کہا میرے پاس تو سامان بھی کہتے ہیں وہاں لاکر ہوتے ہیں وہاں چھوڑ دینا. میں نے اسی طرح کیا، میں ایڈنبرا اتر گیا اور ایڈنبرا اتر کے میں نے سامان لاکر میں چھوڑا اور میں گھومنے نکل گیا. ایسی گلیوں میں گھومتے گھومتے مجھے اچانک سے ضیاء محی الدین صاحب کا چہرہ نظر آیا. بڑا سا پوسٹر، ایسے لمبا سا پوسٹر لگا ہوا تھا.
تو میں رک کے میں نے وہ دیکھا تو میں جذباتی ہو گیا. میں نے کہا ضیاء صاحب ایڈنبرا میں, آئی وانٹ ٹو میٹ ہم. میں نے جا کے بڑی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے بیکاز ہی از بیہائنڈ دا اسٹیج اور وہ ابھی پروگرام شروع ہونے میں ٹائم ہے اور یہ وہ. تو پتہ چلا کہ نہ جانے کتنے سالوں سے ایڈنبرا میں شیکسپیئر پڑھوانے کے لیے وہ ضیاء صاحب کو بلاتے ہیں بلا شبہ. تو میں نے کہا یار میں کیا کروں. اچھا مجھے ٹرین بھی لینی تھی, میرا ایک دل کرے کہ میں ضیاء صاحب کو سن کے جاؤں. آئی کالڈ بابر کہ یار میں رک جاؤں, میں کل آ جاؤں گا. تو اس نے کہا نہیں بھائی کل تو شوٹ کرنی ہے بھائی تو آ جا. میں نے کہا ارے یار. تو پھر میں ضیاء صاحب سے جب بعد میں ملا میں نے ان کو بتایا تو کہتے ہیں ارے میاں بتا دیتے تو آپ آ جاتے, اس میں کون سا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا نہیں دیکھیے زبان ان کی گورے کی زبان, بالکل. اب سنی انہوں نے ہے تو پھر وہ ایک دیسی کو بلا رہے ہیں تو دیسی نے کیا کمال فن پایا ہوگا کہ گورا اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے کہ تجھ سے ہی انگریزی سننی ہے, تجھ سے کریکٹر سننا ہے کہ کریکٹر بولے گا کیسے. بالکل. اور شیکسپیئر پڑھنا ان کا, اور پھر اس کے بعد ایز بینگ اے تھیٹر آرٹسٹ جو انہوں نے کام کیا ہے اور یہاں جس طرح تھیٹر کی ٹریننگز دی ہیں, تھیٹر کی ہسٹری پر ہی واز اے کمانڈ. وہ کمال کی گفتگو کرتے تھے تھیٹر کی ہسٹری پر, اور زبان کی جو ترقی ہے, تنوع ہے, یہ مرحلہ وار زبان نے ترقی کی ہے, اس پر ان کا ایک بہت بڑا تھیسس تھا جو وہ اپنے بچوں تک ڈیلیور کر رہے تھے. جو اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے تھے میں سمجھتا ہوں وہ سارے خوش نصیب تھے کہ وہی خوش نصیبی لینے تو آپ ان کے پاس جاتے تھے کہ مجھے موتی مل جائیں گے, مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا, تو میں یہاں پر بلا شرکت غیر یہ کریڈٹ دوں گا سندھ گورنمنٹ کو کہ ایک حالیہ دنوں میں بننے والا فلائی اوور جو ہے ضیاء محی الدین کے نام سے موسوم کر دیا گیا. ارے واہ واہ واہ. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس فلائی اوور سے گزرنے پر, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار نہ جانے کس کس نام سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, سبھی ٹھیک ہے, لیکن ضیاء صاحب وہ تھے جو لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے. وہ ہم سب کی آواز تھے, پاکستان کی آواز تھے. تو گلستان جوہر میں جوہر موڑ سے جوہر چورنگی کی طرف جاتے ہوئے ایک برج ہے جو فلائی اوور ان کے نام سے موسوم کر دیا گیا. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو فیو پیپل. میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے رینڈملی کچھ لوگوں نے ضیاء صاحب کی کچھ اس طرح کی اسپیچز ہیں جو انہوں نے الگ الگ لوگوں کو پڑھا ہوا ہے, تو وہ موجود ہیں اپنے کیا کہتے ہیں آپ سن سکتے ہیں. تو میں نے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب پہ کافی کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, بہت کانٹینٹ ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے. ویلکم مدثر بھائی, آپ کو ہم نے آج بیچ میں سے بلا لیا. بالکل نہیں, میں تھوڑا سا لیٹ تھا کیونکہ آج آپ جلدی, آج ہم نے کہا یار تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں, مجھے علماء کرام کے ساتھ وقت تھوڑا کم ملا. آج آپ نے ٹریبیوٹ رکھا ہے جی ضیاء صاحب کو, کیا بات ہے کہ ہم جیسے بولنے والوں کے تو وہ کہہ رہے ہیں نا ہر طرح سے استاد ہیں, روحانی استاد, جسمانی استاد, اور ان کو سنتے ہوئے ہم نے سیکھا, چاہے وہ اردو ہو, چاہے انگریزی ہو, چاہے مزاح ہو, چاہے سنجیدگی ہو, چاہے شاعری ہو, نثر ہو, کچھ بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کئی بار ان کے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی جب سنا تو جو ایک لفظ ہوتا ہے نا فیصل بھائی کہ پن ڈراپ سائلنس, وہ میں نے صرف وہیں دیکھا ہے. بہت پروگرام سنے, مشاعرے, ایون جب کمپٹیشن تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو خاصی خاموشی ہوتی ہے, لیکن جب یہ بول رہے ہوتے ہیں, جب ان کی پنچ لائن ہوتی ہے تب وہاں جو حاضرین ہیں ان کی سانس جو ہے وہ ٹوٹتی ہے. ادروائز تو بالکل لوگ دم بخود ہیں اور ضیاء محی الدین صاحب بول رہے ہیں. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور ہم خوش قسمت ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا جہاں ہم ضیاء صاحب کو سن پائیں. اور دیکھیں ایک مادری زبان پنجابی, لیکن فیصل آباد سے تعلق, اور آپ ان کی جب اردو سنتے, میں جیسے ایک نا ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ای ٹی, جن کو جو سنگر بھی ہیں میوزیشین بھی ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ نہ کریں, آپ تھوڑا عرصہ مہدی حسن خان صاحب کی آواز, صرف ان کے گائے ہوئے گانوں کے ساتھ آپ گانا شروع کرتے ہیں, آپ سریلے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ضیاء صاحب کا جو انداز ہے بولنے کا, آپ اس انداز کی طرح بولنا شروع کریں, آپ کی ساری لائنیں جو ہے نا وہ سیدھی ہو جائیں گی. بلکہ میں اس کو ایک جملہ اور اضافہ کر دوں, کل میں نے یہاں کہا تھا جب تقریر کے بچے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اچھا پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے, ووکیبلری آپ کے پاس آ جاتی ہے, اس کو برتنا, اس لفظ کو بولنا کیسے ہے, اس لفظ کی صحت کیا ہے, وہ ضیاء صاحب کے ہاں سے آپ کو ملے گا. آپ ضیاء صاحب کو سنیے, آپ کو لفظ کے اوزان پتہ چل جائیں گے کس وزن پہ کیا بولنا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. تو یہ آج ہم نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ضیاء صاحب کو یاد کیا جائے.
اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے الہی آمین۔ اور ہم ہمیشہ مس کریں گے ضیاء صاحب کو. اور بہت سڈن تھا میری جو ان کی بیگم سے بات ہوئی عزا آپا سے, تو انہوں نے کہا کہ بس حالانکہ شام میں غالباً گروسری بھی انہوں نے کی ہے, پھر رات کو اچانک سے ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی, پھر انہوں نے ٹیسٹ کروانے گئے ہیں تو بس پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ بگڑ گیا. پر جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے. ہی لیوڈ اے گریٹ لائف, آئی مسٹ سے گریٹ لائف, بھرپور زندگی جی ہے اور پوری دنیا میں ہمیں ان کی زندگی کا افسوس نہیں, سیلیبریٹ کرنا چاہیے. انہوں نے اتنی بڑی زندگی گزاری, بے شک ہمارے لیے تو بھرپور, اتنی بھرپور. اور اس کے بعد آپ دیکھیں چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. جیسے آج آپ بات کر رہے ہیں, آپ سے زیادہ تعلق تھا, ہم تو سامعین میں تھے, یہ ملاقات ایک دو بار. اچھا میری ملاقاتیں بہت زیادہ نہیں ہیں, زیادہ رہی کیونکہ میں باقاعدہ پڑھ رہا تھا, نیپا میں پڑھ رہا تھا, میں رہے نا, تو وہاں اس کے باوجود وہ بات کی کہ ہر بندہ اون کرتا ہے, اونرشپ بہت زیادہ ہے, کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نثر بولنا چاہتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, تو کہ کس کو سنتے ہیں, تو کہتے ضیاء محی الدین صاحب. یہ ایک, اور ایون آپ اس وقت موجود ہیں جس سیٹ پہ اینکرنگ کے, تو پاکستان ٹیلی ویژن, اور اس میں جس طرح سے وہ گفتگو ان کا ہے. بلکہ ایک کلپ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک طرف ضیاء محی الدین صاحب بیٹھے ہیں اور زید بخاری صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ کس طرح سے وہ کیا. اب زید بخاری صاحب کو لہجہ وہ اسی طرح سے بات کریں, اور وہ سامنے بیٹھے وہ ان کو دم بخود اور ایسے دیکھ رہے ہیں, اور ہم بالکل. اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو ہیم, خاص طور سے نیپا کے حوالے سے. یہ ایک انہوں نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے, بہت بڑا تحفہ ہے یہ. اور میں تو چونکہ نیپا کے بہت سارے بچے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, ڈرامہ انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو اپنی طرز کا اکلوتا ادارہ ہے. ہاں اپنی طرز کا اکلوتا ادارہ ہے, وہ بہت خوشی ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے آپ کے. اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے, اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.